آپ ایک صحافی کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو جملے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بڑے سٹرونگ جملے یوز کیے ہیں الطاف حسین صاحب نے کہ قوم کے رہنماؤں نے خواہ وہ نواز شریف ہوں، انہوں نے نام بھی لیا ان کا، پرائم منسٹر ہوں، مسلح افراج کے سربراہ ہوں، صدر مملکت ہوں، انہوں نے غیرت مند طریقے سے قوم کی رہنمائی نہیں کی. آپ ایگری کرتے ہیں ان سے؟ آپ سمجھتے ہیں بڑے سٹرونگ لفظ ہیں یہ؟ نہیں، لفظوں کی کا ایگریشن جذباتیت اپنی جگہ پہ، لیکن جو مین ان دا اسٹریٹ ہے اس سے جا کے کوئی بھی بندہ پوچھ لے کہ اس وقت ملک کی صورتحال کیا ہے. انہوں نے یوم تکبیر کے جھوٹ میں ڈالا ہوا ہے پوری قوم کو، حالانکہ یہاں ہر روز یوم کشکول، یوم ذلت، یوم غربت، یوم مہنگائی، یہ کیا ہے؟ اس طرح تو ریڈی نہیں چلتی جس طرح یہ ملک چلایا جا رہا ہے. دوسری طرف یہ جو غیرت وغیرہ والا یہ جو ہے نا ایک ایلیمنٹ، اس سے میں کوئی زیادہ ایگری نہیں کرتا، چونکہ زندگی میں حقائق اور چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ہیلری نے کتنی حقارت سے کہا کہ تمہارے دوست چائنا اور سعودی عربیہ مل کے تمہاری اتنی مدد نہیں کرتے جتنا ہم تمہیں دان دیتے ہیں. ٹھیک ہے، قوم ناچتی ہے، جنگ کھیڑنی ہندی زنانیاں دی ٹائپ ملی نغموں پہ. ان کا دماغ خراب کیا ہوا ہے، ان کو حقائق سے بہت دور رکھا گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک عورت آ کے آپ کی سرزمین پہ آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں، تم نے کیا صحیح کرنا ہے، کیا غلط کیا ہے، اور کیا کچھ تم نے مزید ڈیلیور کرنا ہے، وہ آپ کو بتا رہی ہے واٹ ٹو ڈو. سرے عام ایک عورت اس یوم تکبیر زدہ ملک کو بتا رہی ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، اوقات کیا ہے، تم نے کرپشن وہ بتا رہی ہے کہ کرپشن ختم کرنی ہے تم لوگوں نے. وہ بتا رہی ہے کہ کون کون سے کام کتنی جلدی کرنے والے ہیں. وہ کہہ رہی ہے یہاں کھڑی ہو کے کہ بڑے لوگوں کا کہ انوالومنٹ کی، اعلیٰ کام کی تو کوئی ایویڈنس نہیں ملی، لیکن کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو اسامہ کی پشت پناہی اور مدد کر رہا ہوگا. یہ کس قسم کی چارج شیٹ ہے؟ اور وہ درست ہے. وہ کہتی ہے کہ یہاں دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں. جو اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ حرکت کرتا ہے اس کا کھرا ایمل کانسی سے لے کے اسامہ تک یہ سر ٹھیکہ لیا ہوا ہم نے. یہ وقت آ گیا ہے اب، اس نے کہا ہے کہ تم نے جو مانگا ہے، یہ اس کے لفظ ہے کہ جو مانگا ہے تم کو ملا ہے، اب تم دنیا کو ریٹرن کرو. تو یہ ساری صورت آج ہمیں کم از کم ایک بات بتائیے کہ جب بہت سے لوگ آج حسن نثار صاحب یوم تکبیر کا دن منا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پاکستان نے کارنامہ کیا، آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. آپ نے کہا یوم تکبیر کا جھوٹ اور یوم کشکول، حالانکہ پنجاب گورنمنٹ کے حد تک تو ایٹ لیسٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کشکول توڑ دیا، انہوں نے کہا جی غیر ملکی امداد نہیں لیں گے. تو حسن نثار صاحب یہ تھوڑا سا زیادتی نہیں کر گئے آپ یہ بات کہہ کے؟ جی بڑے ادب سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ جی نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ زیادتی کر کے بات آپ کریں پاکستان کی. پنجاب کو آپ نے کو علیحدہ قرار دے دیا ہے. وہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں ان کی سنوں اس کی سنوں؟ جو یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے قریبی ترین دوست مل کے بھی تمہیں اتنی خیرات نہیں دیتے جتنی ہم دیتے ہیں، اور ناؤ از دا ٹائم فار یو ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے نا؟ میں اس کی سنوں گا. اور یہ جو ہے یہ سب ڈھونگ بونگ، یہ دیکھیں بات سنیں، قرضے امداد یہ ملکوں کے درمیان چلتے رہتے ہیں. ایشو یہ ہے ہی نہیں. یہ بھی یوم تکبیر کی طرح ایک اور خواب ڈریم سیلنگ ہے. یہ بھی قرضے لیں، کیوں نہ لیں آپ، لیکن ان کو تعمیری طریقے سے، مثبت طریقے سے، کنسٹرکٹیو طریقے سے آپ ان کو استعمال کریں، واپس بھی کریں، اپنا آپ بلڈ بھی کریں. جتنا بڑا صنعت کار ہوگا، انڈیویجولز کو دیکھ لیں آپ، اتنا ہی زیادہ اس پہ قرضہ ہوگا. لیکن وہ ان قرضوں کا صحیح استعمال کرتا ہے، کوئی عیاشیاں نہیں کرتا. مجھے اس سے آگے جانا ہے. بالکل ٹھیک. حسن صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، پلیز بتائیے. جی ہاں، میں کہنا چاہ رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ کمیونیکیٹ شاید میں ٹھیک طریقے سے نہیں کر پایا. وہ جو عورت کی بات کی ہے نا ہیلری کے حوالے سے، میرے نزدیک عورت مرد جتنی ہی یونیفارمٹی اور ایکویلٹی میں سمجھتا ہوں، میری پوری کتاب ہیلری کو عورت ہونے کے حوالے سے جو میں نے بات کی ہے کہ اس قوم کی نفسیات میں نے اس ترانے کا حوالہ دیا ہے، جنگ کھیڑ نہیں ہندی زنانیاں دی. نفسیات ان کی اتنی مست کر دی گئی ہے کہ باتیں یہ کرتے ہیں اس طرح کی ترانے بناتے ہیں اس طرح کے. اور عورت جب ان کو جھاڑیں ڈالتی ہے اور بتاتی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، سو اس کانٹیکسٹ میں نے عورت کا حوالہ دیا تھا. دوسری بات جو آپ ہلو
جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. کین یو ہیئر می؟ جی آپ کی آواز آ اچھا، رہی ہے. یوم تکبیر کی اوقات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ روس نے بڑے یوم تکبیر منائے تھے، سمجھ آئی بات؟ وہ نہیں بچا سکے اس کو. ملکوں کے لیے اقتصادی اور سیاسی استحکام بہت ضروری ہوتا ہے. اس یوم تکبیر کی اوقات یہ ہے کہ آپ کو مصیبت پڑی ہوئی ہے ان نام نہاد اثاثوں کی حفاظت کی. یہ ریورس ہو گیا ہے معاملہ. اور پاکستان ایک اس طرح کی ایٹمی طاقت ہے جیسے کوئی آدمی، اس کا اپر ہاف بہت مضبوط ہو، چھاتی چوڑی ہو، بڑے اس کے بازو تگڑے ہوں، کلائی بڑی مضبوط ہو لوہے کی، نیچلا دھڑ مفلوج ہو. یہ یوم تکبیر لوگوں کو سوائے کھلونا دینے کے اور کچھ بھی نہیں اس کی اوقات، کچھ بھی. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے اس وقت یہی ضرورت ہے کہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور لوگوں کو اعتماد میں لیں. ان کو بہت بے وقوف بنایا گیا ہے. ان کو اب یہ یوم تکبیر کے ٹیکے شیکے چھوڑیں، ان کو حقائق بتائیں، اپنی اصل اوقات بتائیں، تاکہ ان کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ بری طرح برباد نہ ہوں. ان کو کانفیڈنس میں لیں، انہیں لوپ میں لیں، انہیں بتائیں کہ ہم اتنا ہی بہت بڑا کارنامہ ہے ہماری فوج کا کہ اگر وہ انڈیا کے سامنے کو ڈھال بن سکتی ہے. It is not geared up to face the whole world. یو ایس کو کنفرنٹ کرنا، اور یہ جو پھدکتے پھرتے ہیں گلیوں میں، جو نعرے مارتے پھرتے ہیں امریکہ کا یوں کر دو منہ کر دو، یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، چونکہ کسی نے ان کو حقائق بتائے نہیں ہوئے. کے بعد میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا.